خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صدارت لازمی ہے کسی بھی مشاعرے کے لیے یا کسی بھی تقریب کے لیے. ہم نے نام تو خیر نہیں لینا چاہ رہا، میں کوشش کی تھی کہ ایک بہت ہی محترم شخصیت کو زحمت دی جائے کہ وہ مشاعرے کی صدارت فرمائیں. انہوں نے وعدہ بھی فرمایا، مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں آڑے آئیں اور وہ تشریف نہ لا سکے. وہ حضرات کہ جن کے ہاتھ میں آج کا یہ مجلہ ہے، انہوں نے ہمارے اگلے برس کے عزائم جان لیے ہوں گے. جن صاحب کو میں اب بلا رہا ہوں، آپ سب کی تائید سے میں ان سے التماس بھی کروں گا کہ وہ آج کے مشاعرے کی صدارت بھی فرمائیں. حضرت مجروح سلطان پوری صاحب، صدر مشاعرہ. مجروح صاحب، میر محفل یا آج کے دلہا یا آج کے صاحب جشن جون ایلیا کے آپ سب بھی مہمان ہیں، اور وہ تمام شعراء کرام جو ہندوستان اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں وہ بھی جون ایلیا کے مہمان ہیں. میزبان ہونے کے ناطے سے میں درخواست کروں گا جون ایلیا سے کہ اپنے کلام سے مشاعرے کا آغاز فرمائیں. میں نے سن 76 سے لے کر 1950 تک ایک مصرع بھی نہیں کہا. میں ایک بند تاریخ کمرے میں ڈرا ہوا بیٹھا رہتا تھا. آوازوں سے، روشنیوں سے اور لوگوں سے مجھے ڈر لگتا تھا. میں ذہنی مریض ہو گیا تھا. حالات تھے، کیفیات تھی کہ ایک دن سلیم میرے پاس آیا اور یہ مجھے مارچ 1986 میں دبئی لے آیا. دبئی میری زندگی کی اور شاعری کی تاریخ میں اتنا اہم علاقہ ہے جتنا ہم تقریباً امروہہ ہوگا. امروہہ سے میں نے شاعری کی، کراچی میں میری شاعری جاری رہی اور دبئی میں دوبارہ میرا ظہور ہوا. میں اتنا ممنون ہوں آپ سے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلی بار دبئی میں اپنا مجموعہ دیکھا. یہ پرسوں شائع ہوا تھا، کل اس کی جلد بندی ہوتی رہی ہوگی. آج مجھے یہ مجموعہ قاسم نے دکھایا، پیرزادہ قاسم نے. سب سے پہلے قاسم نے دیکھا، پھر جمال احسانی نے، پھر تشنہ عالم طاب نے، پھر میں نے دیکھا. تو میں صاحب دیوان ہوا ہوں آپ کے شہر میں، اور مجھے آپ سے شکایت ہے کہ ایک ایسا شاعر جس کا مجموعہ پرسوں چھپا ہو، آپ اس کا جشن منا رہے ہیں. میں اتنا بوجھل ہوں، اتنا مغلوب اور مسخر ہوں. میں اس کا عادی نہیں کہ میرا مجموعہ ہو. میرا مجموعہ یوں اپنے حساب کے اعتبار سے بمبئی سے 1960 عیسوی میں چھپنے والا تھا. یہ میرا 5واں مجموعہ ہونا چاہیے تھا، مگر کچھ مسئلے تھے، کوئی دکھ تھا، کوئی اذیت تھی جو میں نے دیباچے میں لکھی ہے. اس اذیت پر عجیب بات ہے کہ منصور جاوید اور دراصل یہ سلیم جعفری، یہ میری تربیت ہی میں رہا ہے. یہ غالب آ گیا اور اس نے مجھے رسوا کر دیا. سر بازار میر اقسم دبئی میں، یہ مصرع ہونا چاہیے تھا مجروح بھائی عربی میں، مگر سر بازار میر اقسم یہ دبئی میں ہو رہا ہے. میں نے اس سرزمین میں پہلی بار اپنا مجموعہ دیکھا، اور یہاں میں پہلی بار اپنی وہ غزلیں سناؤں گا جو میں نے کبھی نہیں سنائی، جو کسی نے نہیں سنی. اور اس کے بعد وہ غزلیں ہیں جو میں نے امروہہ میں کہی تھیں اور امروہہ میں سنائی تھیں، پھر رامپور میں، پھر بریلی میں، پھر کانپور میں. قاسم، میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل قدیم جو مجموعہ ہو میرا گا تو مجھے دو. ہاں وہاں اچھا چشمہ بھی ہو، یہ جون ایلیا صاحب کا یہ مجموعہ ہے. یہ چشمہ یہ پہلی بار میں عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی غزل تو صاحب یہ میرا آغاز کار ہے. پہلی غزل. اب جنوں
کب کسی کے بس میں ہے. یہ غزلیں کبھی نہیں سنائی گئی. اب جنوں کب کسی کے بس میں ہے, اس کی خوشبو نفس نفس میں کیا ہے. کہنے ہیں. سبحان اللہ. اب جنوں کب کسی کے بس میں ہے, اس کی خوشبو نفس نفس میں. سن 52 عیسوی. اس کی خوشبو نفس نفس میں ہے. حال اس سید کا سنائیے کیا, حال اس سید کا سنائیے کیا, جس کا صیاد خود قفس میں ہے. کیا کہنے ہیں. کیا حال اس سید کا کیا کہنے ہیں. سنائیے کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا صیاد خود قفس میں ہے. مجنون بھائی, خمان بھائی, جس کا صیاد کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا, کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا, زندگی کب کسی کے بس میں ہے. کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا, زندگی کب کسی کے بس میں ہے. زندگی کب کسی, غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار, غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار, وہ تیرے جسم کی ہوس میں ہے. غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار, وہ تیرے جسم کی ہوس میں ہے. پا شکستہ پڑا ہوا ہوں مگر, پا شکستہ پڑا ہوا ہوں مگر, دل کسی نغمے جرس میں ہے. جون ہم سب کی دسترس میں ہیں, جون ہم سب کی دسترس میں ہیں, وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے. جون ہم سب کی دسترس میں ہیں, وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے. یہ قدیم ترین قطعات بھی. ایک قطع یاد آیا کہ چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں, چاند کی پگھلی ہوئی, چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں, آؤ کچھ رنگ سخن گھولیں گے. چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں, آؤ کچھ رنگ سخن گھولیں گے. تم نہیں بولتی ہو مت بولو, ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں. کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ.